الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم۔ سامعین محترم، سننے والوں، دیکھنے والوں، سامعین حضرات، عروج اسلامک ٹی وی کے زیر اہتمام محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہماری 5ویں نشست میں ہم حاضر ہیں۔ 5ویں نشست کے لیے مہمانوں کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میری دائیں جانب ہمارے مکرم و محترم حضرت علامہ مولانا صدام حسین قادری صاحب تشریف لائے۔ ہم ان کو دل کی اتھاہ گرمیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے ان کی خدمت میں اظہار تشکر پیش کرتے ہیں۔ اور میری بائیں جانب قاری قرآن ثنا خوان مصطفیٰ، خوبصورت پڑھنے والی آواز جناب حافظ عبدالقادر قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور اظہار تشکر ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب عزیز وقار، پروگرام کا آغاز حسب روایت ہم نے تلاوت کلام رحمان کے ساتھ کرنا ہے، تو تلاوت کلام مجید ہم سماعت کرتے ہیں اس پیغام کے ساتھ۔ مصرے 2 ہیں لیکن پیغام بڑا آفاقی ہے۔ سماعت کیجئے گا کہ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں یہ کہہ دے۔ علامہ صاحب، حافظ صاحب سماعت کیجئے گا۔ مصرے 2 ہیں لیکن شاعر نے پیغام بہت خوبصورت بڑا آفاقی دیا کہ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں یہ کہہ دے۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں یہ کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اور میں نے الحمد سے جب کھول کے قرآن دیکھا، میں نے الحمد سے جب کھول کے قرآن دیکھا، تابا والناس محمد کا ثنا خوان دیکھا۔ تابا والناس محمد کا ثنا خوان دیکھا۔ سامعین محترم، عروج اسلامک ٹی وی کے زیر اہتمام ہمارا جو موضوع ہے ہمارے ہیں حسین، یہ ہمارا ٹائٹل ہے۔ اس 5ویں ٹرانسمیشن کا آغاز ہم تلاوت کلام رحمان کے ساتھ کرنے والے ہیں، تو میں گزارش کروں گا، حافظ عبدالقادر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تلاوت کلام رحمان کے ساتھ آج کی یہ 5ویں ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ محترم حافظ عبدالقادر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى،
فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي العمين ماشاءاللہ سبحان اللہ حافظ عبدالقادر قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت کلام رحمان کے ساتھ یہ ہماری 5ویں ٹرانسمیشن جو محرم الحرام کے اسپیشل پروگرامز ہم عروج اسلامک ٹی وی کے زیر اہتمام ہمارے ہیں حسین کے ٹائٹل سے آپ کے لیے نشر کر رہے ہیں، اس کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے ہو چکا۔ اب ہم نے نعت کی طرف بڑھنا ہے، لیکن میرا جو وتیرہ ہے، میری عادت میں شامل ہے، کوئی محفل ہو، کوئی ٹی وی کا پروگرام ہو، سوشل میڈیا کا پروگرام ہو، اس میسیج کو میں ضرور اپنی طرف سے اپنے لیے اور سامعین کے لیے ضرور نشر کرتا ہوں۔ علامہ صاحب سماعت کیجیے گا، قرآن پاک کے حوالے سے میسیج ہے کہ دلوں کو ملتا ہے کیا سرور، یہ قرآن پڑھ کے دیکھو۔ دلوں کو ملتا ہے کیا سرور، یہ قرآن پڑھ کے دیکھو۔ شیطان ہوتا ہے کیسے دور، یہ قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اور اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، ہوتا ہے کیسے نور، یہ قرآن پڑھ کے دیکھو۔ ہوتا ہے کیسے نور، یہ قرآن پڑھ کے دیکھو۔ سامعین محترم، ہماری آج کی یہ 5ویں ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں خوبصورت سراخان مصطفیٰ حافظ محمد نمیز مہروی صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں نے ان کی نعت کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ اور آئیے نعت رسول مقبول ان سے سماعت کرتے ہیں۔ تو موضوع نعت کا ہے پنجابی زبان کے 4 مصرے، نعت کے حوالے سے بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کی سماعتوں کے ساتھ کرتا ہوا میں حافظ صاحب کے حوالے نعت کے لیے مائک بڑھا دوں گا۔ سماعت کی جگہ کوئی نہ نعت دا حق نبھا سکدا، کردہ صفت کا لکھ حضور دیئے۔ علامہ صاحب آپ سے دعا لینی ہے کہ کوئی نہ نعت دا حق نبھا سکدا، کردہ خصفت لکھ حضور دیئے۔ 1,24,000 وچوں شان سبنا تو وقت حضور دیئے۔ 1,24,000 وچوں شان سبنا تو وقت حضور دیئے۔ حافظ صاحب ودہا مکھڑا واللیل کنڈل، ودہا مکھڑا واللیل کنڈل، مازاگ دی اکھ حضور دیئے۔ نازش ہونگے جہان تے لکھ سونے، پر نویکلی دکھ حضور دیئے۔ نازش ہونگے جہان تے لکھ سونے، پر نویکلی دکھ حضور دیئے۔ ہمارے عروج اسلامک ٹی وی کے زیر تمام ہمارے ہیں حسین کا حصہ بننے والے سناخان مصطفیٰ حافظ محمد رفیق مہروی صاحب سے گزارش کہ وہ نعت کے ذریعے اپنا حصہ ڈالیں۔ حافظ محمد نمیز مہروی۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا۔ درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، اور یہ چکی سید
ادا کی چل رہی ہے یہ چکی صحیح ادا کی چل رہی ہے رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی تو کائنات میں پھر رزق عطا کون کرے گا آئے چکی صحیح ادا کی چل رہی ہے اور جن پہ صدقہ حرام ہے عارف جن پہ صدقہ حرام ہے عارف وہ بھی صدقہ زہرا کا کھاتے ہیں یہ چکی صحیح ادا کی چل رہی ہے چوم کر لنگر زہرا کو اٹھا لیتے ہیں چوم کر لنگر زہرا کو اٹھا لیتے ہیں یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی کھا لیتے ہیں یہ چکی صحیح ادا کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے اور زبیبے بے نوا زہرا کے صدقے زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا لو چھین لو یہ غم ہے یہ قبضہ ہے ہمارا دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا عباس علمدار 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 عباس علمدار 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 یہ حکم ہے آقا کا نہ تلوار اٹھانا ورنہ میری ضربوں سے لرزتا یہ زمانہ یہ حکم ہے آقا کا نہ تلوار اٹھانا ورنہ میری ضربوں سے لرزتا یہ زمانہ یہ فوج جفاکار یہ ظالم کا ٹھکانہ ایک نیزے سے نقشہ ایک نیزے سے نقشہ ہی بدل جائے گا سارا دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا عباس علمدار 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 عباس علمدار 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 میں آل محمد کے گھرانے میں پلا ہوں میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں میں آل محمد کے گھرانے میں پلا ہوں میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں عباس میرا نام علمدار وفا ہوں یہ نام و نسب ہے یہ نام و نسب ہے میری قسمت کا ستارہ دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا لو چھین لو یہ غم ہے یہ قبضہ ہے ہمارا دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا ماشاءاللہ حافظ محمد رمیز مہروی صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ نعت رسول ایک مقبول موضوع مدینے کا اور اس کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت
फातिमा सलामुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र और मनक़बत अब्बास हज़रत अब्बास अलमदार आपके सामने पेश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सलामत रखे। आइए हमने मुहर्रम की स्पेशल ट्रांसमिशन में 5वें प्रोग्राम में हमने अब गुफ्तगू की तरफ बढ़ना है। हमारे मदू किए हुए बड़े खूबसूरत मुकर्रम मोहतरम हज़रत अल्लामा सदाम हुसैन कादी साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। मैंने उनसे एक सवाल की तरफ बढ़ना है। उससे पहले आले मोहम्मद के हवाले से 4 मिसरे नए मिसरे हैं। समात कीजिएगा। ए आले मोहम्मद जो तुम्हारा नहीं लगता, ए आले मोहम्मद जो तुम्हारा नहीं लगता, भूले से भी वो हमको हमारा नहीं लगता। ए आले मोहम्मद जो तुम्हारा नहीं लगता, भूले से भी वो हमको हमारा नहीं लगता। मैं खाना इतरत से जो बाहर नज़र आए, मैं खाना इतरत से जो बाहर नज़र आए, कोसर को वो जाहिद कभी प्यारा नहीं लगता। मैं खाना इतरत से जो बाहर नज़र आए, कोसर को वो जाहिद कभी प्यारा नहीं लगता। आइए सामने मोहतरम देखने वालों सुनने वालों, अरूज इस्लामिक टीवी के ज़रिए तमाम हमारे हुसैन मुहर्रम की 5वीं ट्रांसमिशन में हाजिर हैं। तो मैं अल्लामा साहब हज़रत अल्लामा मौलाना सदाम हुसैन कादी साहब से गुजारिश करूँगा कि हमें हज़रत इमाम हुसैन का करबला की तरफ नीना शिफ से आना और करबला में किस तरह उनको बुलाया गया, क्या मामला हुआ, उसके ऊपर रोशनी डालते हुए हमारे प्रोग्राम की शान को आगे बढ़ाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम राना शकील साहिब का और उरूज इस्लामिक टीवी इनके ऑर्गेनाइज़र और इनकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनकी वसातत से आज मैं आपके सामने यहाँ पर जब कुशाई का मुझे मौका मिला। राना साहब फरमा रहे थे जो आले मोहम्मद का नहीं लगता वो हमें हमारा नहीं लगता। हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मदीना तैयबा में जलवा फरमा थे। यजीद जैसा बदबख्त जब इस्लामी तख्त पर बराजमान हुआ तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बैत चाही यजीद ने और उसका ये मानना था कि जब तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरी बैत नहीं कर लेते, मैं जितना भी जुल्म बर्बरियत कुछ भी कर लूँ, मैं लोगों को अपनी बैत पर कायल नहीं कर सकता। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तैयबा में ही जलवा फरमा थे। तो यजीद ने अपने हवारियों के ज़रिए, अपने गुमाश्तों के ज़रिए तंग करना शुरू कर दिया इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और बैत का मुतालबा करता रहा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुशावरत की। तो मुशावरत के बाद अपने अहबाब के साथ मुशावरत के बाद आपने ये फ़ैसला फरमाया कि हम मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रख्ते सफ़र बांध लेते हैं। तो मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ आपने जब रख्ते सफ़र बांधा, उधर से जो कूफा के लोग थे उन्होंने खतूत लिखना शुरू किए इमाम आली मकाम को। इमाम आली मकाम को खतूत लिखना शुरू किए कि इमाम इधर आपको तंग किया जा रहा है तो आप हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, हम आपकी बैत करते हैं, यजीद के मुकाबले में हम आपकी बैत कर लेते हैं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस वक्त के जलीलुल कदर साहबा किराम ने आपसे अर्ज़ किया कि हुजूर, ये कूफा वालों ने
آپ کے بابا علی سے بھی وفا نہیں تھی کی، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں۔ لیکن امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سینکڑوں خطوط، ہزاروں خطوط جو ہیں وہ کوفہ والوں کے آئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سفر فرمانے سے پہلے اپنے سفیر کے طور پر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے حالات دیکھے، لوگوں نے بیعت کر لی آپ کی، اور ساتھ ہی امام مسلم بن عقیل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کے حالات پر خطوط لکھ چکے تھے کہ امام ادھر لوگ محبین ہیں، بیعت دڑا دڑ کر رہے ہیں ہماری، تو آپ تشریف لے آئیں۔ کوفہ والے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ خطوط مل گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن ادھر جب یزید اور اس کے گورنروں نے دیکھا کہ کوفے میں امام مسلم بن عقیل کی بیعت کرتے جا رہے ہیں لوگ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر کے طور پہ ان کی بیعت لوگوں نے کرنا شروع کر دی ہے، تو ادھر لوگوں پر پابندیاں، لوگوں کے اوپر بربریت کا جو ہے وہ سمام اور ماحول پیدا کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر امام مسلم بن عقیل نے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے خطوط لکھ دیے، لیکن امام عالی مقام جو ہیں وہ چل پڑے تھے مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف جو ہیں وہ چل پڑے تھے۔ اب حج کے ایام میں دیکھیں، حج کے ایام میں یہاں پر رانا صاحب دیکھیں، امام عالی مقام نے حج کے ایام کے ہوتے ہوئے مکہ المکرمہ سے ادھر کربلا کی طرف اور کوفہ کی طرف جانا پسند کیا، اس لیے کہ حالات جو تھے، آپ دیکھیں اسلام کے اندر دو راہیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے راہ رخصت کی اور ایک ہوتی ہے عزیمت کی راہ۔ اگر آپ چاہتے تو رخصت اختیار کر لیتے، بیٹھے رہتے ادھر مکہ المکرمہ میں۔ مدینہ طیبہ میں بھی اب یزید کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ امام علی مقام جو ہیں وہ مصلی پہ بیٹھے رہیں اور آپ لوگوں کو جاڑ پھونک کرتے رہیں، دم کرتے رہیں، لوگوں سے ہاتھ چمواتے رہیں، اس کی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ اس نظریے کے ساتھ تھی کہ وہ جو نظریہ، جو ظلم کا نظریہ تھا، جو بربریت کا نظریہ تھا، یزید کو اسی بات کی فکر تھی کہ میرے جو ظلم و بربریت کا جو تخت ہے، اس کو للکار اگر کوئی سکتا ہے تو وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے نبی کریم علیہ السلام کے لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ تو یزید کو اسی بات کی فکر تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیمت کی راہ کو اختیار کیا۔ عزیمت کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو راستے میں کربلا کی طرف جب آپ کا قافلہ ہوا تو راستہ روک لیا گیا، آپ کے راستے کو روک لیا گیا۔ وہاں پہ یزیدی فوجوں نے، ابن زیاد کی فوجوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا اور آپ کو آگے جانے سے روک دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رفقاء کے ساتھ مشاورت کے ساتھ وہیں اپنے قافلے کو ٹھہرنے کا کہا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر جو ہے وہ اپنے خیموں کو گاڑ لیا، اور وہیں سے آگے جو ہے وہ شہادتوں کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ ماشاءاللہ جی، حضرت علامہ مولانا صدام حسین قادری صاحب نے جو سوال میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ حضرت امام حسین کا مدینہ سے کربلا کی طرف سفر کس وجہ سے ہوا، اور سفر کا احوال بڑا خوبصورت انہوں نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت ہم کو یہ جتنا بھی واقعہ کربلا، حضرت امام حسین کی شہادت انہوں نے دین کی خاطر دی، ہمیں بھی دین پر اسی طرح عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذی وقار سامعین محترم، عروج اسلامک ٹی وی کے زیر تمام ہمارے جو مہمان حافظ عبد القادر صاحب قاری قرآن بھی ہیں، تلاوت کلام مجید ہم نے سماعت کی، اب ہم نے ان کی نعت کی طرف بڑھنا ہے۔ تو نعت ہم نے سماعت کرنی ہے
میں نے 4 مصرے حضرت امام اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں۔ علامہ صاحب آپ سے دعا لینی ہے، حافظ صاحب سماعت کیجئے گا کہ آنکھ سوتی ہے پر دل ہمارے کبھی سوتے نہیں، آنکھ سوتی ہے پر دل ہمارے کبھی سوتے نہیں، اپنے منصب کی فضیلت کو کبھی کھوتے نہیں، تیر کھا کے مسکرا کے کہہ گئے اصغر مجھے، تیر کھا کے مسکرا کے کہہ گئے اصغر مجھے، ہم ہیں اولاد علی ہم میدان میں روتے نہیں، تیر کھا کے مسکرا کے کہہ گئے اصغر مجھے، ہم ہیں اولاد علی ہم میدان میں روتے نہیں۔ اور 4 مصرے حضرت امام علی اکبر شہزادہ سید الشہداء حضرت امام حسین کے بڑے شہزادے، ان کی بارگاہ میں 4 مصرے میں پیش کرتا ہوں۔ حافظ صاحب کی طرف میں نعت رسول مقبول کی طرف بڑھوں گا، سماعت کیجئے کہ آراستہ ہے فوج حسین ابن علی کی، آراستہ ہے فوج حسین ابن علی کی، یہ فوج ہے یا قافلہ دیدہ ورا ہے، یہ فوج ہے یا قافلہ دیدہ ورا ہے، اور کانوں میں جو پرکیف سا رس گول رہی، کانوں میں جو پرکیف سا رس گول رہی ہے، یہ دشتے بلا میں علی اکبر کی اذاں ہے، یہ دستے بلا میں علی اکبر کی اذاں ہے۔ پھر سماعت کیجئے گا، کانوں میں جو پرخیف سا رس گول رہی ہے، آراستہ ہے فوج حسین ابن علی کی، یہ فوج ہے یہ قافلہ دیدہ ورا ہے، کانوں میں جو پرکیف سا رس گول رہی ہے، یہ دستے بلا میں علی اکبر کی اذاں ہے، یہ دستے بلا میں علی اکبر کی اذاں ہے۔ آئیے حضور کی آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں نوکری پیش کرتا ہوا میں خوبصورت قاری قرآن بھی ہیں ثنا خان حافظ عبد القادر قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ یہ دل بھی حسینی ہے، جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو امام بھی حسینی ہے، تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، اور رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے، رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے میں، کیونکہ منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسین۔ نمازیوں پہ یہ واجب ہے کہ مسجدوں کی قسم، نمازیوں پہ یہ واجب ہے کہ مسجدوں کی قسم کہے بچھا کے مصلی حسین زندہ باد، حسین ہے، منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، اور گرنے نہیں دیتا ہے
آسوں کو کہ کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان حسینی ہے جبریل جھلاتا ہے حسنین کے جھولے کو جبریل جھلاتا ہے حسنین کے جھولے کو لگتا ہے کہ آقا کا درباب حسینی ہے لگتا ہے کہ آقا کا درباب حسینی ہے تم سمجھو یا نہ سمجھو اے اہل جہاں لیکن تم سمجھو یا نہ سمجھو اے اہل جہاں لیکن ہے لب پہ یہ جو حاکم یہ سب کچھ ہی حسینی ہے یہ دل بے حسینی ہے یہ جان بے حسینی